بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا۔ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کریم نے جس طرح دیگر انبیاء کرام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام کسی ایک خاص معجزے کے ساتھ مخصوص شہرت رکھتے تھے۔ مثلاً حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا معجزہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا سام بن جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینا یا مادرزاد کوڑیوں کو تندرست کر دینا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و اطوار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام کرنا، آپ پر قرآن کریم کا نازل ہونا، اس سمیت کئی معجزات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کے معجزات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا گیا، لیکن جس معجزے کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، اور وہ معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا۔ ٹکڑے کر دینے والا معجزہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے عالم عرب کو ششدر اور حیران کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے مسلم ہو گئی کہ اس معجزے کی تصدیق کے لیے خصوصی طور پر اللہ کریم نے سورۃ القمر کی آیت طیبات نمبر 1 سے لے کر 3 تک نازل فرمائی، جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ تو بڑا زبردست جادو ہے۔ اس صورت کا پس منظر تحریر کرتے ہوئے صحابہ ضیاء القرآن جسٹس پیر محمد کرم شاہ الظاہری تحریر کرتے ہیں، کفار آئے روز ایسے معجزات کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے جن کو دیکھنے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان حضور کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا تھا، لیکن عقل کے اندھے ان کو جادو کہہ کر ٹال دیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک رات ان کی فرمائش پر شق القمر کا معجزہ دکھایا گیا۔ مکہ کے سارے باشندے مینا کے کھلے میدان میں حاضر تھے، آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ چاند کا ٹکڑا 2 ٹکڑے ہو گیا۔ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس کا ایک حصہ پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا دوسری طرف چل گیا ہے، پھر وہ آنن فانن جڑ گیا۔ کفار یہ دیکھ کر تصویر حیرت بن گئے، ان کے پاس حضور کی رسالت کا انکار کرنے کا کوئی غرض باقی نہ رہا۔ ابو جہل بولا کہ بڑا زبردست جادوگر ہے، اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے شق القمر کی ان آیات طیبات کو قیامت کے وقوع کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اس کی تشریح و تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دراصل یہ قیامت میں پیش آنے والا واقعہ ہے جس کی طرف قرآن کریم کی آیات میں اشارہ کیا گیا ہے، لیکن کثیر احادیث ثابت کرتی ہیں کہ شق القمر کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن میں تفسیر قرطبی اور روح المعانی کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال پہلے وقوع پذیر ہوا، اور پھر اپنی اس بات کی تصدیق کے لیے کثیر احادیث سے طیبہ بھی ذکر فرمائی۔ شق القمر کے واقعے کی تصدیق کرنے والی احادیث کو جلیل القدر صحابہ کرام نے روایت کیا، جن میں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن معطم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ بخاری و مسلم میں ایک حدیث مذکورہ ہے
جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند درمیان سے شق ہو کر اس طرح دو ٹکڑے ہو گیا تھا، ایک ٹکڑا پہاڑی کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرا نیچے کی جانب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو بلا کر کہا کہ میرے اس معجزے کی گواہی دو، جبکہ حدیث مشکوٰۃ شریف کی جلد 5 میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے اس کی صداقت میں کسی کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس واقعے سے متعلق روایات کو راویوں کی ایک بڑی جماعت نے بیان کیا ہے اور ان کے واسطے سے بے شمار محدثین نے ان روایات کو نقل کیا ہے۔ علماء کرام کے نزدیک یہ صحیح روایت ہے اور تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو بخاری و مسلم سمیت کئی جید محدثین نے اتنے زیادہ طرق سے نقل کیا ہے اس میں کہیں سے بھی شک کا کوئی گزر نہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن کریم نے اپنی آیات طیبات سے اس واقعے کی صداقت کی گواہی دے دی، کیونکہ اگر اس واقعے کو مفت قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو پھر وہ آیات ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی جس میں کفار کی طرف سے کہا گیا ہے یہ تو کھلا جادو ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ شعیب بن طالب میں معصوری کے دن گزر رہے تھے، محرسین صرف حج کے دنوں میں ہی گھاٹ سے باہر نکل سکتے تھے۔ مقاطع کا دوسرا سال چل رہا تھا اور حج کا ایام تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ مینا میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پر چاند بھی پورے جوبن پر تھا۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل وغیرہ اپنے دیگر ساتھیوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سوال اٹھایا کہ اگر آپ سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کٹ کے دکھائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ سب نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور چاند کی طرف انگلی کر کے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔